الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق، ہم سب کی دعائیں سننے والا، ہم سب کو بیمار کرنے والا، ہم سب کو شفا دینے والا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں ان گنت درود و سلام سید الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. تو میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ انسان اپنے لیے اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا اور نہ وہ کسی برائی سے رک سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیہ مبارکہ نمبر 188 میں ارشاد فرمایا: قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کل لا املک کو کہہ دیجئے میں نہیں مالک لنفسی اپنی جان کا بھی نفع ولا ضرہ کہ میں اس کو کوئی نفع پہنچا سکوں یا کوئی تکلیف پہنچا سکوں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب اور اگر ہوتا میں جاننے والا غیب کو لاستکثرت من الخیر البتہ اکٹھی کر لیتا میں بلائیاں. وما مسنی السوء اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر میں تو تمہاری طرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو میرے اوپر ایمان لاتی ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام
دنیا سے، تمام عالم انسانیت سے اشرف اور سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا وہ بات کروا رہے ہیں کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ بات کہلوا رہے ہیں تو میں اور آپ تو کہیں پتہ نہیں کس درجے میں آتے ہیں، ان کی پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یا ان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ تو کسی ٹوٹل میں نہیں آتی ہیں، تو کہاں وہ اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو دکھ، تکلیف، پریشانی ہمیں آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کو ٹالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری دکھ کو، ہماری تکلیف کو، ہماری پریشانی کو جو ہے وہ ٹال سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے قرآن و سنت میں مفید دنیا اور آخرت میں نفع بخش جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ساری بیان کر دی ہیں، اور اس کامیاب زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب بیان کر دیے، اور ناکام زندگی، بدبختی والی جو زندگی ہے اس کے بھی تمام اسباب سے آگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت مبارکہ 25 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے دار السلام، سلامتی والے گھر یعنی کہ جنت کی طرف، ویہدی من یشاء، اور اس کی طرف سیدھی راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کی طرف سیدھا راستہ۔ آگے اسی طرح اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت مبارکہ نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس آیا مبارکہ سے پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلاتے ہیں اس چیز کی طرف ہم نے آنا ہے، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک دیں اس چیز سے ہم نے رک جانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ حدیث ہے، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی پیش آتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جہاں کہیں بھی میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بیابان غیر آباد علاقے میں اپنی سواری گم ہونے کے بعد پا لے۔ جو میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک با یعنی کہ 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے، یہ حدیث مبارکہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔
گمان سے کیا مراد ہے کہ آج کل ہمارے اندر جو سب سے بڑی اور سب سے اہم، جس کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اسی کے اوپر ہمارا دار و مدار، باقی تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ صرف اسی کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا ہم گمان رکھیں گے، اگر اللہ کے بارے میں ہم مالک ہونے کا گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے تو وہ مالک ہے، اگر ہم اس کے اوپر یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا رازق ہے تو وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، وافر مقدار میں دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تم میرا تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ جس سلسلے میں بھی آپ اللہ کا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید آپ کے لیے وسعت عطا فرما دے گا۔ تو گمان، جو جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، آج کل ہمارے اندر جو اللہ کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہماری باتیں سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، یہ اللہ کے بارے میں ایک ہمارا گمان ہے۔ جب ہمارا یہ گمان اللہ کے بارے میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اسی گمان کے مطابق، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کی طرح ہوں، اس کے گمان کے ساتھ ہوں، کہ جیسے وہ گمان کرتا ہے اسی طرح میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ ہم نے گمان میرے بھائیوں میری بہنوں یہ رکھنا ہے کہ جو دعا کرنی ہے، جو مانگنا ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ ہمیں دینے والا ہے، اللہ سے یہ گمان رکھنا، اور اللہ ہماری باتیں سننے والا ہے، ہماری دعائیں، ہماری التجائیں، ہماری مناجات سننے والا ہے۔ جب کا ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ چکی ہے اور یہ کچھ لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جی آپ تو بہت گناہ گار انسان ہیں، جی آپ یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کی کدھر سنے گا اللہ؟ تو اللہ تو سنتا ہے نیک بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے برابر کا وہ مالک ہے، سب کے لیے برابر کا رازق ہے، سب کے لیے برابر کا جو ہے نا وہ روزی دینے والا ہے، اور ہر دکھ تکلیف پریشانیاں دور کرنے والا سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، چاہے کوئی مسلمان ہوتے ہوئے کوئی جو ہے نا وہ ولی اللہ کے درجے پہ ہے، یا نبی کے درجے پہ ہے، یا صحابی کے درجے پہ ہے، جس درجے پہ بھی ہے اللہ تعالیٰ سنتا سب کی ہے۔ بے شک اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ کسی کی ذرا جلدی سن لی جاتی ہے اور کسی کی جو ہے نا وہ تھوڑی لیٹ سن لی جاتی ہے، لیکن سنی ہر کسی کی جاتی ہے۔ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے 3 درجے ہیں، ایک دعا تو وہ ہے کہ جو فوراً قبول کر لی جاتی ہے، اور ایک دعا وہ ہے کہ جو اس کو قبول تو نہیں کی جاتی لیکن کچھ عرصے کے بعد یا اس دعا کے بدلے میں اس کی کوئی اور جو ہے وہ حاجت وہ پوری کر دی جاتی ہے، کوئی اور تنگی تکلیف اس سے پریشانی اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ اور تیسری جو کنڈیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ وہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، کہ وہ جب آخرت میں انسان جائے گا تو ان دعاؤں کا ثمر جو اس دنیا میں اس کی پوری نہیں ہوئی ہوگی، نہ وہ فوری پوری ہوئی ہوگی، نہ جو اس نے مانگا وہ اس کو ملا، نہ اس کے بدلے میں اس کی کوئی تکلیف کوئی تنگی پریشانی دور ہوئی، تو وہ دعا اس مسلمان کی جو ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی۔ جب اس کو وہاں پہ ضرورت ہوگی نیکیوں کی تو وہ دعا سامنے آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس کے درجات جو ہے نا وہ بلند کرے گا۔ تو جب بھی دعا کرنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور میں آپ سے آیا مبارکہ شیئر کرتا ہوں، سورہ غافر آیت نمبر 60 ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ آیا مبارکہ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کو اس کی آیا مبارکہ کی سمجھ آ جائے تو وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سائیڈ پہ دیکھنا تو درکنار سوچنا بھی جو ہے نا وہ اس کو ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ وقال ربکم ادعونی، اور کہا رب تمہارے نے، ادعونی پکارو مجھ کو، استجب لکم میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون، بے شک جو لوگ اعراض کرتے ہیں یا ناک بھون چڑھاتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ اکبر، تو جلد ہی ان قریب ان کو ہم جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے ذلیل اور خوار کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سب نے سنی بھی ہوگی کہ اب دعا ہو العبادہ،
کہ دعا ہی عبادت ہے، یا الدعاء مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا جوہر ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو یہ اسی آیہ مبارکہ میں بھی اپنے عبادت کا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو درجہ دیا ہے کہ دعا عبادت میں شمار ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اتنی ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوگا، جتنا ہم اس سے مانگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے اور اتنا زیادہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا بطور عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے تمام احکامات جو ہیں وہ چاہے فرض ہوں یا چاہے مستحب ہوں یا وہ نوافل کے جو ہے نا وہ زمرے میں آتے ہوں، تو ان کو تمام کو عبادت کرتے ہوئے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا بھی ایک نماز جو ہے، نماز بھی ایک دعا ہے۔ اس میں جب بھی ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، یا سبحانک اللہم اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، پھر شیطان سے پناہ مانگی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ تعالیٰ کے جو بہترین نام ہیں ان کے ساتھ اس کو پکارا، پھر یہ کہا کہ اے اللہ تو آخرت کے دن کا مالک ہے، پھر ہم نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ آیا مبارکہ ڈیلی کم از کم جو نماز پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ سارے ہی پڑھنے والے ہوں گے جو اس روم میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو 5 ٹائم کا نمازی بنائے، تو جو بھی نماز پڑھنے والا ہے کم از کم وہ تو اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہی ہوگا لازمی۔ تو اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی اگر آپ تفسیر، موبائل آج کل ہر کسی کے پاس ہے، اس کی تفسیر آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اینڈرائڈ موبائل میں آپ گوگل پہ سرچ کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مختلف قسم کے اور بھی سافٹ ویئر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ اس کو اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ سارے راز جو ہیں یہ کھل جائیں گے، جو آج کل جتنی خرافات ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری آپ کے ذہن میں ایک دفعہ آئے گی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ آگے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے دعا پھر شروع ہو جاتی ہے کہ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں۔ پھر جب ہم نماز ختم کر رہے ہیں تو تشہد میں بیٹھتے ہیں، آخری تشہد میں، تو التحیات کے بعد درود ہے، درود ابراہیمی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ درود بھی ایک عبادت دعا ہے اور ایک عبادت ہے، یہ درود پڑھنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو عام ہمارے فہم میں جو عام جو ہے نا وہ بچوں کو ہمیں بچپن سے ہی جو سکھائی جاتی ہے دعا، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دعائیں جو ہیں وہ روایتوں سے ملتی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں درود کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، یہ بھی ایک مکمل دعا، اور اس دعا پہ جا کے پھر آگے جتنی آپ دعائیں کرنا چاہیں، جتنی آپ کو دعائیں آتی ہیں عربی زبان میں وہ آپ کریں، اس کے بعد سلام آپ نے پھیرنا ہے۔ یہ مکمل نماز جو ہے ہماری یہ ایک دعا ہے۔ تو اس سے جو بات کرنے کا جو مقصد تھا میرا وہ یہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عبادت ہے ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ چنانچہ جب کوئی مسلمان جو ہے وہ فرض یا نوافل ادا کرتا ہے تو حقیقت میں ان عبادات کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا اس کو ثواب دیتے ہیں، اور اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنے عذاب سے نجات بھی دے دیتے ہیں، اور اس دنیا کو بھی اس عبادت کے باعث اس دنیا میں بھی اس کی حالت جو ہے وہ بہتر کر دیتے ہیں، درست فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کو کوئی تنگی پریشانی تکلیف ہوگی بھی تو اگر اس نے صرف اللہ سے لو لگائی ہوگی، اللہ سے امید رکھی ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز اس کا دل جو ہے وہ مطمئن رہے گا، چاہے وہ بیمار بھی ہوگا پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کا جو ہے نا وہ شکوہ نہیں کرے گا۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آسانی مل جائے، کوئی اچھائی مل جائے تو ہم کہتے ہیں جی بس جی بزرگوں کی دعائیں ہیں، جی یہ فلاں صاحب کی جو ہے نا وہ کرامات ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کسی کو بیماری آ جاتی ہے تو وہ بندہ کہتا ہے جی بس جی اللہ کی مرضی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہم نے جو ہمارے دکھ تکلیف پریشانی والے کام ہیں وہ ہم نے اللہ کے لیے رکھ دیے ہیں، اور جو ہمیں آسانیوں والے اور خوشیوں والے اور اچھائیوں والے کام ہیں ان کو ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں بیچ میں ایسے کہ جو ہر حال میں چاہے وہ اچھائی میں ہو چاہے وہ تنگی میں ہو تکلیف میں ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں، اور یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو بیماری میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ اور بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ۔ دنیاوی اسباب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل داء دوا، کہ ہر بیماری کے لیے شفا جو ہے وہ موجود ہے۔ شفا کے لیے ہم اس دنیا میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، حکیم کے پاس جائیں گے، لیکن دعا مناجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور حقیقی جو شفا دینے والا ہے وہ دعا، جو شفا ہے وہ اس دعا میں نہیں۔ جی جزاک اللہ۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، نبرول کیا نام ہے ان کا جی، یہ کائنڈلی مائک اپنا میوٹ کر دیں پلیز۔ تو بات میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ہو رہی تھی کہ جو دعا ہم کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو ہم دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ دعا جو ہے وہ کسی اور کے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ سٹیج پہ ہے دنیاوی لحاظ سے، یا دینی لحاظ سے۔ نیٹ ورک میرے خیال سے پھر خراب ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آخر پہ بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن آیہ مبارکہ نمبر 18 میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ دعا ہم نے کرنی ہے خالص اللہ کے سامنے، اور کسی کے سامنے ہم نے دعا مناجات یا کوئی ایسی حاجت جو ہے وہ اپنی ہم نے نہیں رکھنی۔ دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہوئے، ایک مثال کے طور پہ میں ادھر بیٹھا ہوں، سامنے میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں کہتا ہوں مجھے پانی دے دو، وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ کولر پڑا ہوا ہے، کولر سے پانی نکالے گا، وہ گلاس میں ڈال کے مجھے دے دے گا، میں پانی پی لوں گا۔ یہ ایک مادی وسائل کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، یہ جائز ہے، اس میں شرک نہیں ہے۔ لیکن جو ہم ما فوق الاسباب، ٹھیک ہے، جو غیبی طور پہ ہم جو بھی دعا مانگیں گے وہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہوگی یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم پکاریں گے، چاہے وہ کسی بھی مرتبت پہ جو ہے نا وہ فائز ہے، تو وہ اللہ کی ذات میں شرک ہوگا۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا میں وہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے میں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر اسی طرح سورہ زمر آیہ مبارکہ نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ انبیاء سے کوئی شرک کرنے کا تو مطلب ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں نہ سکتا کہ وہ شرک کریں گے انبیاء، کیونکہ وہ آئے ہی صرف اس مقصد کے لیے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو باقی تمام معبودان باطلہ سے ہٹانے کے لیے اور ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ اصل میں ہمارے لیے بھی یہ اسی طرح جو ہے نا وہ ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی تھی اور ہمارے لیے بھی ہے اور ہمارے سے بعد جو آنے والے ہیں، کیونکہ دین اسلام جو ہے یہ قرآن مجید رہتی دنیا تک ہے، جب تک یہ دنیا ہے اس کے احکامات تب تک ویسے کے ویسے ہیں، ویسے کے ویسے ہی لاگو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم سے پہلوں کے اوپر تھے ویسے ہی ہمارے اوپر ہے، اور ویسے ہی ہمارے بعد آنے والے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ہوں گے جو مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، کیونکہ وحی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کی جاتی ہے اور اسی وحی کو ہمارے تک پہنچایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہ بتایا گیا تھا، آپ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو
ہاں جی، انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی وہ عظیم دروازہ ہے جہاں سے لوگوں اور تمام مخلوقات کی مشکل کشائی اور حاجت روائی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوقات کی ضروریات لا تعداد اور بے شمار ہیں، اور انہیں جاننے والی ذات صرف اور صرف خالق، قادر اور علیم و رحیم ہے، وہی ان ضروریات کو پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو حی ہے اور قیوم ہے، جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس دنیا میں جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سونے سے مبرہ تو نہیں ہے۔ باقی جو اختلافی مسائل ہیں، چلو جی قبروں میں جو ہے نا وہ ہے، وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اختلافی مسائل یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں ہے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ فوت شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ فوت شدہ کے بارے میں تو ویسے ہی اللہ نے کہہ دیا نا کہ وہ قبروں میں مدفون ہے اور وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، وہ آپ کی پکار کو سنتے نہیں ہیں اور نہ وہ آپ کی پکار کو سن کے جواب دے سکتے ہیں اس کو۔ لیکن جو زندہ ہے، جن کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ فوت تو ہوئے نہیں ہیں، دنیا سے پردہ فرما لیا انہوں نے، ویسے تو یہ زندہ ہے، تو ان کے بارے میں بھی اگر زندہ جو بھی مخلوق میں سے جو بھی ہے اس کو نیند بھی آتی ہے، اس کو اونگ بھی آتی ہے۔ کوئی بھی مخلوق میں ایسا انسان، ایسا جاندار، ایسا جاندار، ایسا پرندہ، ایسا درندہ نہیں ہے کہ جو سوتا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی بھی بڑی ہستی کو پکار رہے ہیں تو وہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سونے کے ساتھ وہ آپ کی بات سنے گا۔ جب وہ آپ کی بات نہیں سنے گا تو آپ کی جو ہے نا وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کو نہ کوئی کسی اپنی فیملی کا کوئی حساب کتاب ہے کہ اس کے بیوی ہوں، اس کے بچے ہوں، نہ اس کے کوئی والدین ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو اس کے کاموں کے لیے کچھ مصروفیت اس کو چاہیے، مصروف ہوگا، نہ اس کے بیوی بچے ہیں کہ وہ ان کے کاموں کے لیے مصروف ہوگا، نہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی کوئی حاجت ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو پھر کیا چیز ہمیں ماننے ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ ہم اللہ کا در چھوڑ کے ہم کسی اور کے در کی طرف جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ہمارے تمام اعمال جو ہے وہ بیکار کرنے کا ذریعہ۔ یہ بار بار میں جب بھی آتا ہوں آپ بھی یہ کہیں گے کہ یہ بار بار یہی باتیں کرتا ہے، یہی باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شرک ہے اس سے اگر آپ بچ گئے تو جتنے گناہ آپ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے آؤ، جو سمندر کی جاگوں کے برابر گناہ لے کے آ جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے، کہ میں شرک جو ہے وہ نہیں بخشوں گا کسی حساب میں بھی۔ تو تھوڑا سا بھی شرک ہو گیا، جیسے کہ یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان فرمائی تھی کہ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے شرک کر دیا تو آپ کے تمام اعمال، یہ اللہ اپنے نبی کو بھی مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں، تو نبیوں کے اعمال کے برابر کون ایسا انسان ہے کہ جو نبی کے اعمال کے برابر اعمال کر سکے؟ تو جب نبی کو اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے پیارے محبوب کو یہ بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ہم کس باغ کی جو ہے نا وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہمیں کم از کم اس سے ہم اگر شرک سے بچ گئے، بار بار میں اس چیز سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہاں پہ جب بھی آتا ہوں، جب بھی بیان کرتا ہوں، یہ میں بات کرتا ہوں کہ اگر ہم شرک سے بچ گئے، اور اس شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں۔ اس شرک کو میں یہاں پہ بیان کروں گا، ظاہری بات ہے ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ مائنڈ ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں صرف دعوت میری جو فکر ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل موجود ہیں، موبائل میں ہر قسم کی اپلیکیشنیں بھی موجود ہیں، اور ہر قسم کا سافٹ ویئر، اور اس کے ساتھ گوگل آپ کے پاس موجود ہے، گوگل آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک اسلام 360 کے نام سے اپلیکیشن ہے، یہ قرآن مجید سرچ اور حدیث سرچ کا جو ہے نا سب سے بہترین، اور اس میں مزید آگے تفاسیر بھی ملتی ہیں۔ اگر کسی کے بھائی بہن کے پاس ہو، امید ہے کہ کافی کے پاس ہوگا، آپ اس کو جس کے پاس ہے اس کو آپ اس کو استعمال کریں، اس میں آپ تفاسیر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ ترجمہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور مختلف مترجم جو ہیں ان کے ترجمے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس کو انسٹال کریں، بہت اچھی اپلیکیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جس نے بنائی ہے اپلیکیشن، اور جو ان کو استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے کما حق ہوئی استفادہ حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان کو۔ تو میری جو دعوت فکر ہے وہ یہی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اس کے لیے میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں،
قرآن مجید کو باترجمہ سمجھیں، اس کے ساتھ آپ کے تمام جو ہے نا وہ دروازے آپ کے کھلیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اکثر جو معاملات ہیں وہ آپ کے سدھر جائیں گے۔ اس کے ساتھ جو چھوٹے موٹے معاملات جو ہوں گے وہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راہیں آپ کی آسان فرمائے گا۔ تو میری ایک ریکویسٹ جو ہر دفعہ میں کرتا ہوں کہ خود قرآن مجید باترجمہ پڑھیں، آپ کے بچے ہیں آپ نے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ کل کو قیامت والے دن وہ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے والدین نے تو ہمیں دنیا کے پیچھے لگائے رکھا، ہمیں دنیا کی تعلیم دی تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ پائلٹ بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ہم تو دنیا میں ہی مگن رہے، انہوں نے ہمیں دین کی طرف بلایا ہی نہیں، دین کی انہوں نے ہمیں تربیت ہی نہیں دی، تو ہم کیا ابھی کرتے ہیں؟ تو کل کو پھر قیامت والے دن ہمارا گریبان ہوگا اور ان کا ہاتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جی آپ عالم ہیں، عالم میرے بھائی، عالم کی بات جو ہے نا وہ پتہ نہیں، ابھی سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی بات کی جاتی ہے نا تو وہ بندہ کہتا ہے جی آپ عالم ہیں۔ عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو علم والا ہو، تو میں تو طالب علم ہوں، علم کو حاصل کرنے والا ہوں اور علم آگے پھیلانے والا ہوں، اور صرف یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر ایک بات بھی تمہیں پہنچ جاتی ہے تو وہ دوسروں کی طرف پہنچا دو۔ اور میں الحمدللہ میرا جو پیس آف مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی وہ بات نہیں کرتا کہ جو سنی سنائی ہو، ادھر ادھر سے سنی سنائی بات میں کبھی بھی آگے نہیں کرتا جب تک میں اس کی تحقیق نہ کروں، جب تک مجھے پتا ہو کہ یہ قرآن مجید سے ہے۔ جی بھائی ٹھیک ہے، غم کا ساتھی، تو جب تک مجھے اس چیز کی تحقیق نہیں ہوتی کہ یہ قرآن میں ہے یا صحیح حدیث میں ہے تو میں اللہ کے حکم سے اس کو آگے کسی کے ساتھ نہیں پھیلاتا ہوں۔ میں ہمیشہ وہ بات پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس کا میرے پاس کوئی نہ کوئی اتھینٹک ثبوت جو ہے وہ موجود ہو، یا اس کی میں نے تحقیق کی ہوئی ہو، قرآن مجید میں اس کو سرچ کیا ہوا ہو آیا مبارکہ کے ساتھ، یا اس کو صحیح حدیث میں سرچ کیا ہوا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کے ساتھ۔ جی رضا بزمی بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو اور سب کو۔ تو لاسٹ پہ یہی گزارش میری کہ آئیں اللہ کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف۔ قرآن کو میرے بھائیوں میری بہنوں ہم نے صرف اس لیے رکھ چھوڑا ہے کہ اس کو ثواب کمانے کے لیے کہ اس کو پڑھ کے ہم ثواب کمائیں، اور وہ بھی بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر بس وہ جھاڑ پھونک کے اوپر وہ اوپر چھتی پہ رکھا ہوتا ہے، جب کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی قسم نیا کسی سے لینا ہو تو غم کا ساتھی بھائی ایک منٹ آپ مائک میوٹ رکھیں، پھر آپ نے جو بات کرنی ہے کر لیجیے گا پلیز۔ تو اس قرآن کو نیچے اتارے میرے بھائیوں میرے بہنوں، اس کو اپنے روز کے معمولات میں اس کو شامل کریں، کم از کم صبح جو ہے نا وہ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد جتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے اس کی تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بات ترجمہ تلاوت آپ جتنی کر سکتے ہیں کریں، بات ترجمہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، اور جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، آج کل بچے کو الحمدللہ آتی ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس کا اجر جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ان کے 30 نیکیاں تو ہمیں ملیں گی، وہ اجر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جی بھائی ایک منٹ پلیز، تو اس کا اجر اپنی جگہ پہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 قرآن کے برابر جو ہے نا وہ سورہ اخلاص کا اجر ہے۔ تو اگر آپ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے قرآن کا اجر آپ کو مل جائے گا، اور یہ اجر تو آپ کو پورے قرآن کا مل گیا ایک دن میں، کیا ایک جو ہے نا وہ کتنے 1 منٹ بھی نہیں لگتا 3 دفعہ میرے خیال سے پڑھنے میں سورہ اخلاص، تو وہ پورے قرآن کا اجر آپ کو مل گیا۔ ابھی ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ اصل مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے، اور پھر ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کل جتنا صبر سے ہم جو ہے نا وہ سارے خالی ہو چکے ہیں، صبر ہم میں رہا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر بندہ فرسٹریشن کا جو ہے نا وہ شکار ہے۔ وہ صرف کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ کے فرامین سے دور ہیں۔ ویسے تو ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ، دینی حمیت بھی ہم میں بہت ہے، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم فوراً جو ہے نا وہ لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پہ بھی نکلتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے احکامات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی باری آتی ہے، نعرے بڑے مارتے ہیں جی کیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو غلامی رسول میں وہ کہتے ہیں، وہ مولوی صاحب ایک کہہ رہے تھے کہ چلا موت قربان کرن نو، صبح فجر دے ٹائم سے اٹھن نہیں ہوندا کہ نماز جڑی وہ باجماعت پڑھ لوے تے کہندا جی غلامی موت میں رسول بھی قبول ہے، جان اپنی جڑی قربان کرن چلا ہے۔ تو یہ بھائی میرے ہم نے اپنی جو قولے ہیں، جو باتیں ہیں، ہم نے ان کو عملی طور پہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین حنیف کا متبع اور
قرآن و سنت کا پیروکار بنائے۔ جزاکم اللہ وآخر الدعوہ